بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص خواب میں خلفائے راشدین کو دیکھتا ہے تو ابن سیرین یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے تو اس شخص کے اندر صداقت پیدا ہوگی، اور اگر آپ کو کسی شہر میں دیکھا جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے بارے میں یہی خیال کیا جائے گا کہ وہ لوگ سچے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا جو ہے یہ انصاف کی علامت ہے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی شہر میں ہے اور خوش و خرم ہے تو وہاں پہ لوگوں کے اندر انصاف وہ پھیلے گا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا جو ہے یہ ایک تو سخاوت کی علامت ہے، یعنی وہ شخص جو ہے اس کے اندر گویا کہ ایک سخاوت پیدا ہوگی، یا وہ کہیں پہ ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اور اگر آپ کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کسی شہر میں اور خوش و خرم ہیں وہاں پہ، تو وہاں کے شہر کے لوگوں میں یہ گمان کیا جائے گا اور یہ خیال رکھا جائے گا کہ یقیناً یہ لوگ جو ہے نا وہ سخی ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا جو ہے یہ بہادری اور سرداری کی علامت ہے، اور اگر آپ ان کو کسی شہر میں دیکھتے ہیں اور خوش و خرم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ مطلب ہوگا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ انصاف پسند بھی ہیں اور وہ علم دوست بھی ہیں۔ تو گویا کہ جو ہمارے معبرین ہیں انہوں نے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا جو ہے وہ اس امر کی علامت ہے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے وہ خیر اور برکت پائے گا، اور یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت وہ عطا فرمائے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو خواب میں دیکھنا یا کسی بھی صحابی کو دیکھنا تو اس سے یہ تعبیر لی جائے گی کہ وہ دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے گا اور اس کے اندر خیر کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کے اندر سخاوت ہوگی، علم دوست ہوگا، اور دین کے لیے اس کے اندر ایک جو خیرخواہی ہے وہ موجود رہے گی۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھنا یہ گویا کہ بڑی خوش نصیبی ہے اور خوش بختی ہے، اور اس پر فخر اور انبساط بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی مقدس ہستیوں کی زیارت عطا فرمائے اور وہ خوشیاں ہمیں عطا فرمائے جو ہمارے دین اور دنیا دونوں کو سنوار دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔